درود و سلام پڑھنے کے بے شمار خیر و برکات میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذات پہ درود پاک پڑھو، بے شک پڑھا میری ذات ہے درود پاک پڑھنا تھوڑے گناہوں واسطے مغفرت بن جائے گا۔ جتنا اس کی اپنے آقا کی ذاتی بابرکات دے کثرت والوں سے روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک منٹ پاک یاد پاک پڑھی، پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی اسی آیا پاک کا سہارا لے کے گفتگو کی سی، آج بھی انشاءاللہ اسی آیا پاک کا سہارا لے کے گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ بے نمازی حضرات جڑے نے قیامت والے دن انہاں لوگاں نوں گھسیٹ کے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ انہاں کو پوچھا جائے گا ماں سالککم فی سقر، کی وجہ کیا تانوں اج گھسیٹیا ہویا جہنم دے اندر کیوں پھینکیا جا رہا ہے؟ قالوا او لوگ کہو گے لم نکو من المصلین، اسی لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے، یعنی نماز نہ پڑھنا اج ساڈے جہنم دے اندر جانے دا سبب بن گیا۔ آج نماز نہ پڑھنا جس کے تو اللہ رب العزت نے سانو جہنم دا حکم فرماتا۔ نماز پڑھن دے جتنے فضائل نے اس نو ترک کرنے دی اتنیاں ہی وعیدہ بھی نے۔ ان اللہ رب العزت محبوب نے کثیر ایسی وعیدہ ارشاد فرمائیاں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک حدیث پاک الفاظ نے بین الکفر و بین الایمان ترک الصلاۃ، فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان جڑا فرق ہے وہ ترک صلاۃ، یعنی ایمان والا نمازی ہوئے گا اور جدے دل کے اندر ایمان نہیں وہ نماز نہیں پڑھنے والا ہے۔ کثیر ایسے جلیل القدر صحابہ کرام نے اور جلیل القدر ایسے ائمہ کرام نے جڑے باقاعدہ اس دور تے انہاں فتویٰ دیتا کہ بے نمازی دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ کل کو نہیں کرنا گا میں بھائی بھارے شیعت اٹھا کے دیکھو اس کے اندر بھی گل موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، آپ دا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بے نمازی دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا بھی یہی موقف ہے کہ بے نمازی دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ کثیر ایسے ائمہ کرام نے، حضرت امام اسحاق دا یہی قول ہے کہ بے نماز دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بین الکفر و بین الشرک والایمان ترک الصلاۃ، یعنی ایمان اور کفر اور شرک کے درمیان ترک صلاۃ رکھیا۔ ایک محل ترغیب ہے اور ترہیب ہے، یعنی ڈرانے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ڈرانے واسطے یعنی تنبیہ کرنے واسطے لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک مومن نماز پڑھے گا اور جڑا نماز نہیں پڑھے گا او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز ترک کرے گا اس نے اعلانیہ کفر کر دیتا۔ اس مکاشفۃ القلوب اٹھا کے دیکھو، اس کے اندر اتنی احادیث نے وعیدہ نے اندر کہ یقین کرو بندہ اس باب کو پڑھ نہیں سکتا۔ باب کھولے نا جمعہ کی تیاری واسطے مکاشفۃ القلوب، حقیقتاً میں وہ باب مکمل پڑھ نہیں سکیا، میں کتاب کو بند کر دیا۔ اتنی وعیدہ نماز دے ترک کرن دیا نے کہ بندہ اس باب کو پورا پڑھ نہیں سکتا۔ ایسے جلیل القدر صحابہ کرام، ایسے جلیل القدر ائمہ کرام ایسے بندے نوں مومن مندا ہی نہیں کہ بندہ نماز مترک۔ شعار اسلام ہے نماز، ساڈا اسلام دے اندر عظیم رکن، عظیم عبادت ہے نماز۔ اور قرآن اٹھاؤ، نبی پاک علیہ السلام کا فرماندار دی ہے قرآن نے 750 زائد مرتبہ نماز دا حکم فرمایا مختلف مقامات پر۔ اور سنو جسے پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، علیہ السلام نے 15 سزاواں حدیث پاک اندر ذکر فرمایا کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا 15 سزاواں دا مستحق ہو جاتا ہے۔
15 سزاواں اس نے ملن گیا جڑا نماز کو اپنا شعار زندگی نہیں بنائے گا، اپنی عادت نہیں بنائے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 گلاں ایسیاں نے جڑیاں دنیا تے، 3 اس نو موت دے وقت اور 3 اس نو حشر دے اندر سزاواں ملن گیا کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا۔ پہلی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او دی عمر دے اندر برکت ختم کر دی جائے، یعنی اس کی عمر ہو گئی 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال، پتہ ہی کون اس نئی عمر کدھر گزر گئی، عمر دے اندر برکت ہی ختم ہو گئی۔ انہاں پہلی اس کو سزا کی ہوتی عمر دے اندر برکت ختم کر دی جاتی۔ دوسرا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس نے چہرے تو صالحین دا نور ختم کر دیتا جاتا ہے، دوسری اس میں سزا ملتی۔ تیسری سزا اللہ پاک کسی بھی عمل دا اس نو اجر اور ثواب عطا نہیں کرتا، بے نماز کی سزا۔ چوتھی سزا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ رب العزت اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ چوتھی سزا ہے۔ پانچویں سزا سماعت کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا نیک لوگاں دی دعاواں وچوں اس بندے دا حصہ ختم فرما دیتا۔ مطلب کیا؟ بھئی اللہ دا ایک ولی دعا کر رہا ہے، نیک بندہ دعا کر رہا ہے، صالح بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ پوری امت تے رحم فرما، لیکن جڑا بے نمازی او دا حصہ اللہ رب العزت او دی دعا وچوں ختم فرما دے گا۔ یعنی اس اللہ دے ولی دی دعا دا اثر پوری امت تے ہوئے گا، پوری امت تے اللہ رحم فرمائے گا۔ جڑا بے نماز ہوئے گا اللہ اس دا حصہ دی دعاواں وچوں نکال دے گا۔ 5 سزاواں اس نو ایک ملن گیا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، اور 3 سزاواں اس نو موت دے وقت۔ پہلی سزا کہ وہ بندہ ذلیل ہو کے مرے گا، دوسری سزا میں بھوکا مرے گا، تیسری سزا پیاسا مرے گا۔ اور ایسے جسے پاک الفاظ نے اگر اس دے منہ دے اندر سمندر بھر پانی بھی ڈال دیتا جائے گا نا پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ بے نمازی نو موت دے وقت نظر دے وقت اتنی پیاس نہیں۔ 3 سزاواں اس کو اللہ رب العزت موت دے وقت دے گا، اور 3 سزاواں اللہ رب العزت قبر دے اندر اس کو نکال۔ پہلی سزا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این انگلیاں جوڑ کے ارشاد فرمایا بے نمازی نو قبر دبائے گی، قبر تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے پسلیاں دے اندر اینی پیوست ہو جان گیاں، آپس کے اندر مل جان گیاں، اتنی شدت دے نال اس کو قبر تنگ ہو جائے گی اور اتنی شدت نال اس کو قبر دبائے گی۔ پہلی سزا قبر دے اندر ایک، اور دوسری سزا اس کی قبر دے اندر آگ بھڑکا دیتی جائے گی۔ تیسری سزا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر ایک اژدہا مسلط کر دیتا جائے گا، ایک سانپ مسلط کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نام بھی ذکر کیا، فرمایا اشجاع الاقرع، اس سانپ کا نام ہوئے گا، اور وہ سانپ اس انسان کا گلا کرے گا اور اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا۔ اور جسے پاک دے الفاظ نے جدو وہ سانپ ڈسے گا وہ ایک ڈنگ دے نال ایک مرتبہ ڈسن دے نال بندہ 70 گز زمین دے اندر ڈھس پائے، 70 گز۔ میں حدیث پاک سنا رہا، کوئی اخباری جملہ یا کسی پروفیسر یا اسکالر دی گل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا۔ 70 گز بندہ زمین دے اندر ڈھس جائے گا۔ جڑا نماز فجر دا تاریک ہوئے گا اس نماز فجر کو لے کے طلوع آفتاب تک اس کو یہ سزا دیتی جائے گی۔ پھر جڑا نماز ظہر کا تاریک ہوئے گا تو اس کو نماز ظہر تو لے کے عصر تک کی سزا دیتی جائے گی۔ نماز عصر کا تاریک ہو جائے گا، پورے عصر کے وقت کے اندر اس کو سزا دی جائے گی۔ نماز مغرب کا تاریک ہوئے گا، پورے مغرب کے وقت اس کو سزا دی جائے گی۔ نماز عشاء کا تاریک ہوئے گا، پورے عشاء کے وقت کے اندر اس کو ایک سزا دی جائے گی۔ یعنی قبر کے اندر وہ اژدہا مسلط کرتا جائے گا جڑا اس کو ڈستا جائے گا، اور بندہ 70 گز زمین کے اندر ڈستا چلا جائے گا، اتنا سخت اس کو ڈسے گا ساتھ۔ 3 سزاواں اس کو قبر کے اندر، اور 3 سزاواں اس کو قیامت والے دن اللہ رب العزت حشر کے میدان کے اندر دے گا۔ پہلی سزا کہ اس کا عذاب اللہ رب العزت سختی دے نال لے گا۔ دسو کس کا حساب و کتاب سختی نہ لیا جائے وہ بچ جائے گا؟ بھائی اگر قیامت والے دن عدل بھی ہو گیا پھر بھی بندہ بچ نہیں سکتا، انصاف بھی ہو گیا پھر بھی نہیں بچ سکتا۔
اللہ رب العزت نے انیا نعمتاں نے وائن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تسی اللہ رب العزت نعمتاں گننا شروع کر دو، قرآن کہہ رہا تسی نعمتاں گن نہیں سکتے بھائی، ایک نعمت دا اسی بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ رب العزت اگر انصاف اور عدل فرما دیتا، ایک نعمت اپنی سائڈ پہ کر دیتی اور دوسری طرف وہ اعمال رکھ دیتے گے، ایک نعمت کے بدلے بھی سارے اعمال نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت کدو بھی منگو انصاف اور عدل نہیں منگنا، کہنا مولا بخش نہ تے اپنے فضل دے نال بخش دے. عدل کرے تے چڑھ کمن اونچیاں شاناں والے تے فضل کرے تا بخشے گا سن میں ورگے مقابلے. فضل اپنے رب کو منگنا. تین سزاواں اس حشر کے میدان کے اندر. پہلی سزا کہ اس دا عذاب سختی نال لے جائے، اور دوسری اس کو قیامت والے دن سزا ملے گی، اللہ رب العزت اپنی ناراضی دا اظہار فرمائے گا. اپنی ناراضی دا اظہار فرمائے گا، جس نال قیامت والے دن اللہ رب العزت ناراض ہو گیا. اس تو بڑی ذلت و رسوائی کوئی نہیں، اس تو بڑی اور کوئی سزا ہے ہی کوئی نہیں کہ جس خالق کائنات نے تخلیق فرمایا، جس نے زندگی دی نعمت عطا کی، قیامت والے دن اگر وہ رب ناراض ہو گیا. تیسری سزا قیامت والے دن دی جائے گی، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا. 5 سزاواں دنیا تے، 3 نزا دے وقت، 3 قبر دے اندر اور 3 قیامت. کتنی سزاواں ہو گیا؟ 14. راوی کہنے کہ یہاں پہ راوی 15ویں سزا بھول گئی سی، اور علامہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ آپ نے اس حدیث پاک میں کیا آپ نے 15ویں سزا بھی لکھی، یعنی 15ویں سزا جڑی علامہ سمرقندی علیہ رحمہ نے لکھی. فرمایا اللہ رب العزت دنیا کے اندر مخلوق دے دلاں دے اندر اس بندے دی نفرت داخل فرما رہے ہیں، یعنی لوگ اس نال محبت نہیں کریں گے، لوگوں کے دلاں دے اندر نفرت داخل کر دی جائے گی. 15 سزاواں بے نمازی اللہ رب العزت فرمائے گا. اس تو ہٹ کے اور کتنی سزاواں حدیث کا ذخیرہ اس نے، اتنی زیادہ حدیث نے نماز کو ترک کرنے والا دنال اور نماز کو ادا کرنا اتنا فضیلتہ بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ ایک گل تے دسو، اگر بندے دے گھر دے باہر نہر ہوے اور 5 ٹائم بندہ اس نہر دے اندر گوتا لگائے نہائے تو کیا اس کے جسم کے اندر کوئی میل کچیل لے جائے گی؟ اس کی یا رسول اللہ جب 5 ٹائم نہاندا ہوے اور نہر بھی گھر دے باہر ہوے اور اس دے اندر گوتا لاندا ہوے اور دے جسم تے کوئی میل کچیل نہیں رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح مثال سمجھ لو، اگر کوئی بندہ 5 ٹائم اپنے رب دے حضور سجدہ کرے، 5 ٹائم آ کے نماز پڑھے، فرمایا جب 5 ٹائم نہانے دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، فرمایا اسی طرح وہ 5 ٹائم آ کے اپنے رب دے حضور سجدہ کرے گا، نماز ادا کرے گا، فرمایا جب وہ دے جسم دے اندر میل کچیل نہیں رہے گی، نمازی دے جسم ہر قسم دی گلاسا تو بھی پاک ہو جائے گا، اور دی روح گناہوں تو پاک ہو جائے گی، اور دا بدن ہر قسم دی گلاسا تو پاک ہو جائے گا، ہر قسم دی نجاست تو پاک ہو جائے گا، اور دا قلب بھی ستھرا ہو جائے گا، اور دا باطن بھی ستھرا ہو جائے گا. فرمایا جب 5 ٹائم اپنے رب دے حضور سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تن بھی ستھرا کر دے گا، من بھی ستھرا فرما دے گا. 5 ٹائم نماز کو اپنا معمول بنا لے گا. اور ایک حدیث پاک الفاظ ہے، بندہ جو نماز پڑھنا آتا ہے نا، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، رشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا بندہ تیرے حضور حاضر ہونے لگا. خالق کائنات فرماتا ہے اچھا میرے حضور حاضر ہونے لگا تو میرے حضور جو حاضر ہونا بالکل پاک اور صاف ہو کے حاضر ہوئے. فرشتے تے گناہ ایک سائڈ تے رکھ دیو، فرشتے ایک سائڈ تے گناہ کر دیں، بندہ پاک اور صاف ہو کے اپنے رب دے حضور حاضر ہوتا ہے اور نماز واسطے کھڑا ہوتا ہے، نماز مکمل ادا کرتا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد واپس جا لگا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تے گناہ واپس کر دئیے. خالق کائنات فرماتا ہے میری رحمت نو گوارا نہیں کی تے ایک بار گناہ لے اور واپس کر دیتے جا. میں نے سجدہ کر کے گیا، میں تے گناہ واپس نہیں کرنے، اور میں یہ سارے گناہوں کو معاف فرمایا، میں تے جتنے گناہ سارا تے رحمت دا قلم پھیر دیتا ہے، ان کے کوئی بھی ایسے گناہ نہیں. بھائی نماز پڑھنے کی اتنی فضیلتہ اور قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز ہر قسم کی فحشاء برائی تو بے حیائی کو روک دیے، والمنکر ہر قسم کے برے افعال کو بھی روک دیے. جڑا بندہ نماز پڑھے گا نا، نماز کی برکت دے نال بندہ کثیر گناہاں تو بچ گئے. کثیر ایسے گناہ فحشاء دے اندر صرف بدکاری نہیں آتی، فحشاء دے اندر برے اخلاق بھی آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سماعت کرو پھر اس کی تفسیر عرض کرنا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے قدسی فرمایا انما اتقبل الصلاۃ، میں اللہ رب العزت فرمانے جسے قدسی ہے، میں اللہ رب العزت اوتی نماز قبول فرماندا ہے. حالانکہ کہنا فرمایا نماز اوتی قبول ہوگی مما تداوا بہاری عظمتی، فرمایا اوتی دعا اوتی نماز قبول ہوے گی. کتنی نماز؟ فرمایا جتنی نماز اونوں تواضع اور انکساری دے گی اس دی نماز قبول ہوے گی. یعنی جڑا نماز واسطے آیا اپنے رب دے حضور سجدہ کیتا، اپنی ناک اپنی پیشانی اپنے رب دے حضور رکھ کے انہیں کہا سبحان ربی الاعلی، اے میرے رب تو سب تو اعلی ہے. اور دل کے اندر ایک خیال ہے کہ مولا ساریاں طاقتاں تیریاں، سب کچھ تیرا، میں تیرا بندہ، میرا کوئی نہیں، میری کوئی طاقت نہیں. اپنے رب دے حضور سجدہ کر کے کہے مولا ساریاں طاقتاں تیریاں، سب کچھ تیرا، مولا تو اعلی، تو سب تو اعلی ہے، تو سب تو اعلی اور میں سب تو ادنا. تو اس حالت کے اندر بندہ نماز پڑھتا ہے نا، پھر اس نماز میں اس کو فائدہ دیتا. بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلے اور لوکاں دے نال برے اخلاق دے نال پیش آئے. تفسیر دے اندر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مفسرین نے فرمایا اے فحشاء دے اندر صرف بدکاری نہیں، فحشاء دے اندر برتاؤ، برا برتاؤ بھی ہے، فحشاء دے اندر بد اخلاقی بھی ہے، فحشاء دے اندر بری سوچ بھی ہے، فحشاء دے اندر ہر قسم دی ایسی چیز جہاں حسین و جمیل کام تو علیحدہ ہے، ہر وہ چیز جو نظافت، لطافت، نشرافت، ان ساری چیزاں تو ہٹ کے بھی وہ فحشاء دے اندر ہے. یعنی اگر نماز پڑھن تو بعد بھی تہاڈا دل دے اندر مخلوق خدا دی محبت پیدا نہیں ہوئی، تہاڈے دل دے اندر بد اخلاقیاں دی میل تہاڈی دور نہیں ہوئی، اگر نماز تو بعد بھی تہاڈا برا اخلاق اچھے اخلاق دے اندر نہیں بدلا، تہاڈی نماز میں بھی تہاڈوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نماز دا فائدہ اس وقت ہوئے گا جب تہاڈا اخلاق، تہاڈا کردار بدل جائے گا، تہاڈے برے افعال اچھے افعال دے اندر، برے اعمال اچھے اعمال دے اندر بدل جان گے. پھر اس نماز نے تمہیں فائدہ دیتا اور وہ نماز تمہارے واسطے ذریعہ مغفرت بھی بنے گی، وہی نماز تمہارے واسطے ذریعہ نجات بھی بن جائے گی. اللہ رب العزت اس وقت نماز قبول فرماتا ہے جب نماز تمہیں انکساری اور تواضع اور عاجزی عطا کرے. پھر سمجھ لو اللہ نے تمہاری نماز کو قبول فرمایا. اور یہ نماز حقیقت ہے. دیکھو نا، ایک تے اے کہ اپنے رب کے حضور بندہ حاضر ہو گیا، پریشان نہیں ہو گئے، کبھی نہیں تقریرا سماعت کرنی ہے. میں پچھلے جمعہ کی عرض کی تھی، بے شک جملے سخت نے لیکن انہیں تاثیر بڑی میٹھی ہے، انہاں تے عمل کرنا ہے تے پھل بھی بڑا میٹھا ملے گا. کبھی کبھی انہاں تقریرا بھی سماعت کرنی رہنی چاہیے. اور یہ نماز کا حسن دیکھو اور یہ نماز لطافت دیکھو. 5 ٹائم نماز بندے دے فرض ہے اور یہ نماز 50 فرض ہوئے سن. ساری گل کا تمہیں پتا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر بھیجا وہ 45 کام ہو گیا. آگے کائنات نے فرمایا لا تبدیل علی کلمات اللہ، میری کلمات تبدیل نہیں ہوندے، میں جڑا حکم ہے صاحب فرمانا تبدیل نہیں ہوتا. لیکن محبوبہ 50 نماز اور 5 نمازاں کیتیاں، لا تبدیل علی کلمات اللہ، میری کلمات تبدیل نہیں ہوں گے. سونیا تیری امت 5 نمازاں پڑھے گی، میں رب اس کو 50 نمازاں کا ثواب عطا فرماؤں گا. لا تبدیل علی کلمات اللہ. اور یہ نماز بھی ایک نسبت رکھتی ہے. 5 نمازاں کس طرح فرض ہوئی اور کن انبیاء کی نسبت نال فرض ہوئی. نماز فجر حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، علامہ طحاوی علیہ رحمہ شرح معنی الاثار کے اندر یہ حدیث پاک لکھا، 2 حدیثاں نے دونوں بیان کراں گا. فرمایا کہ نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام آج دنیا کی آئے نا تے رات دا وقت سی، جب صبح ہوئی نا تے صبح دی خوشی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانے دی ادا کیتے. 2 رکعت اپنے رب دے حضور شکر دے ادا کیتے اور نور اور اجالا اور روشنی دیکھی نا. حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کیتیاں. اللہ رب العزت نے او حضرت آدم علیہ السلام دی یاد نو او شکرانہ اور جڑا انہاں جناب سیلیبریشن کیتا، انہاں جناب جشن منایا، اللہ رب العزت نے او ہی 2 نفل نو یاد رکھدیا ہویا محمد مصطفیٰ دی امت مصطفیٰ نو 2 رکعت نماز فجر فرض فرما دی. اور ایک حدیث سے الفاظ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام وہ توبہ قبول ہوئی اور اس نے شکرانے نے حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیتے.
اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی دی اس پیاری ادا نو زندہ رکھیا اور سلامت رکھیا. اللہ رب العزت مدد مصطفیٰ نو 2 رکعت نماز فجر فرض ادا فرمایا. اور نماز ظہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے گردن تے چھری چلائی نا تے چھری کوئی نہ چلی تے قربانی تے ہو گئی پر حضرت اسماعیل دی قربانی نہیں بلکہ جنت وچوں او مینڈا آ گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیتا. 4 رکعت نفل ادا کیتے شکرانے دے. اور دوسری جڑی حدیث پاک ہے او دے ایک گل ہے حضرت اسحاق دی جو ولادت ہوئی نا حضرت ابراہیم جو نے 4 رکعت نفل ادا کیتے. ظہر دا وقت سی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس ادا نو پسند کیتا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام نے یہ 4 رکعت نفل ادا کیتے. اللہ رب العزت نے اس ادا نو محفوظ کر لیا اور میں ایک ادا محمد مصطفیٰ نو تحفے دے طور تے نماز ظہر ادا کر دینی ہے. اور نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی آپ 100 برس آپ فوت ہوئے. آپ کا مثال ہے 100 برس تو بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ فرمایا. 100 برس تو بعد ایک بڑی پورا قرآن کے اندر ایک پورا واقعہ موجود ہے. آپ کا گدا جی ہڈیاں بھی بالکل گل سڑ گئیاں ہر چیز ختم ہو گئی لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام واسطے کھجورا جنی آسان اور آپ کا جڑا کھانا سی اس کو سلامت رکھیا. 100 سال تو بعد حضرت عزیر علیہ السلام جو دوبارہ زندہ کیتا گیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نفل ادا کیتے شکرانے میں طور تے. اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب نبی دی اس ادا نو زندہ رکھیا اور تحفے دے طور تے امت مصطفیٰ نو نماز عصر دا وقت سی. اسی طرح 4 رکعت اللہ رب العزت نے نماز عصر امت مصطفیٰ نو تحفہ عطا فرما چھڑیا. چوتھی نماز مغرب. ایک روایت کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام اور ایک روایت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام طویل علالت تو بعد یعنی بیماری گزارن تو بعد جدو آپ بیماری کی حالت میں انسان اتنے کمزور ہو گئے اور اس حالت کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کیتا. اس حالت کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کیتا. اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے 4 رکعت نفل شروع کیتے. 4 رکعت نفل تو 3 رکعت پڑھنا اتنی کمزوری ہوگی کہ چوتھی رکعت واسطے کھڑے ہوئے پر چوتھی رکعت واسطے کھڑا نہ ہویا. تیسری رکعت میں آپ اتحیات بیٹھے اور 3 رکعت آپ نے ادا کی تھی. اللہ رب العزت نے وہ بیماری کی حالت کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام دی اس ادا نو سلامت رکھتے آیا. اس ادا نو پسند فرما کے اللہ رب العزت نے وہ ادا نو امت مصطفیٰ نو نماز مغرب تحفہ عطا فرما چھڑیا. اچھا تسی اگر فقہی مسائل سمجھو نا 3 رکعت فرض نماز مغرب ہے. ویتر ہے کو ویتر کہتے ہیں اس میں کہ 3 رکعتاں نہیں. اس کو ہٹ کے 3 رکعت تصور کوئی نہیں. بندے نے 4 رکعتاں پڑھنیاں 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دے گا تے وہ 3 رکعت نفل نہیں پڑھنیاں باطل نے. 3 رکعتاں تصور کوئی نہیں. پر ایتھے جدو اللہ دے نبی نے 3 رکعتاں ادا کیتیاں نا اللہ رب العزت نے چونکہ نبی صاحب اللہ نے اس ادا نو سلامت رکھیا اور اس ادا نو قبول بھی فرمایا. اس ادا نو اپنا محبوب ادا بھی بنا لی. اس ادا نو پسند بھی کیتا اور فرمایا اس ادا نو میں زندہ رکھا گا قیامت تک. میرے محبوب نے امتیاں کے نماز مغرب بھی ادا کریں گے وہ فرض ادا کریں گے اپنے اس نبی دی اس ادا نو سلامت رکھا گا. 5ویں نماز عشاء. حضرت یونس علیہ السلام جو مسجد پیڑ جو باہر آئے نا مسجد پیڑ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس بعد جو مسجد پیڑ تو باہر آئے نا تو شکرانے کے طور پہ آپ نے 4 رکعت نفل ادا کیتے. اللہ رب العزت نے آپ نے اس نبی محبوب نبی دی اس ادا نو سلامت رکھیا اور امت مصطفیٰ نو 4 رکعت نماز عشاء عطا فرمایا. اور ایک حدیث کے الفاظ نے جڑی کتاب میرے سامنے فیضان نماز اس کے اندر جڑی حدیث پاک نا اس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے. نبی پاک علیہ السلام نے 4 رکعت نماز عشاء ادا فرمائی. اللہ نے اپنے محبوب کی ادا پسند آئی. اپنے محبوب نبی یعنی ساڈے نبی نے 4 رکعت نماز ادا کی تھی. اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پہ اپنے اس محبوب نبی کی ادا کو پسند فرمایا اور قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ نو نماز عشاء فرض ادا فرما دی. یعنی کہ 500 نمازاں
کسی نہ کسی نبی دی نسبت نال نے اور کسی نہ کسی نبی دے شکرانے دے طور پہ اس نبی نے ادا کیتیاں. اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کو ایک تحفہ عطا فرمایا. ایک تے اپنے رب دی طرف تحفہ عطا کیتا گیا. اتو نبیاں دی ادا نو نماز بنا دیتا گیا, نبیاں دے طریقے نو نماز بنا دیتا گیا, نبیاں دی اس ادا نو اور اس وقت نو سلامت رکھن واسطے نسبت نبیاں نال حاصل کر کے اللہ رب العزت نے اس امت مصطفیٰ کو ایک تحفہ عطا فرمایا. پھر تحفہ آئے اتنی بڑے بارگاہ وچوں بندہ پھر اس کی عزت و قدر نہ کرے. اس پہ تو بھائی یہ نماز اتنی وائٹاں سے سماج کیا نماز چھوڑن دیا, نماز چھوڑن دیا اتنی وائٹاں نے, نماز پڑھن دیا فضیلتاں بھی اتنی نے. بندہ جب نماز پڑھن آندا نا, ایک روایت دے اندر ہے کہ بندہ نماز پڑھن واسطے آندا ہے تے بندے دے سر تے گناہ آ جاندے نے, نکل کے سر تے آ جاندے نے. جدوں رکوع چاہندا ہے اودے سر تے کندھے تے گناہ ہوندے نے, جدوں رکوع جاتا ہے اودے سر تے گناہ گر جاندے نے, جدوں سجدے جاندا ہے کندھے تے گناہ گر جاندے نے. یعنی بندہ بالکل گناہ تو پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اس وجہ تو نماز کو اپنا معمول بنا. اسی رمضان مبارک کے اندر نماز پڑھتے ہیں, رمضان تو بعد اسی طرح فرض ہے اور اتنا ہی ثواب ہے. قیامت والے دن جدو رسول اللہ کے سامنے کیڑا منہ دکھاواں گے کہ اسی 5 ٹائم نماز تک نہ پڑھ سکے. تو آپ نیت فرماؤ کہ انشاءاللہ آئندہ ساڈی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. 5 ٹائم نماز کو اپنا معمول بناواں گے, خود بھی نماز پڑھا گے, اپنی اولاداں بھی نماز کی ترغیب دیں گے اور سختی دے نال. بھائی قیامت والے دن اولاد کے بارے میں سوال کیتا جانا ہے کہ تیری اولاد سی تیرے مطابق سی, دسو نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. اپنی اولاداں نو اپنے واسطے جہنم نہ بناؤ, اپنی اولاداں نو بھی نماز سکھاؤ, اپنی اولاداں نو بھی نیک اعمال سکھاؤ. قیامت والے دن تہاڈی اولاد کے بارے میں سوال کیتا جائے گا. اس وجہ تو نماز انشاءاللہ آئندہ اساں خود بھی نماز پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو پابندی نہ نماز پڑھانی ہے. اللہ رب العزت اس انشاءاللہ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.